لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کو گناہوں سے بچا لیا۔ وہ جماعت کون ہے؟ جماعت کیسے صحابہ بچ گئے گناہ سے معلوم؟ یہ بچہ ہے نا، بچہ، پروگرام کے بعد اس کو اگر اکیلا کہو گے کہ بیٹا گھر چلے جاؤ، یہ کیا کرے گا؟ راستے میں کسی کی گاڑی گرا دے گا، ڈھیلا اٹھا کے کسی کے آم پر مار دے گا، کسی کے گھر میں ڈھیلا، بولو، زیادہ بوڑھا آدمی کمر جھکا کے جا رہا ہو تو پیچھے سے کپڑا بھی کھینچ دے گا، ہے نہیں؟ کوئی دیوانہ پاگل جا رہا ہو تو اس کو پتھر بھی مار دے گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بچہ اکیلے، لیکن اگر یہاں باپ ہاتھ پکڑ لے کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، اب بتاؤ پتھر مارے گا؟ کپڑا نوچے گا؟ گاڑی گرائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا شرارت سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ بیٹے کا ہاتھ ابا کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کے اندر گناہوں کا مادہ تھا، لیکن صحابہ گناہ سے اس لیے بچ گئے کہ صحابہ کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ کر سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ہونے کی وجہ کر گناہ نہیں کر سکے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت النبی کا یہ جلسہ ہے اور میں چند موتی آپ کے دامن میں ڈال کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ جلسے کا آخری مومنٹ چل رہا ہے۔ بہرحال دنیا میں جتنے انسان آئے ان کی تاریخ، لائف ہسٹری، سوانح حیات، ان کی سیرت ابتدا ہوتی ہے پیدائش کے بعد۔ کب ہوتی ہے؟ ان کے سیرت کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ پیدائش کے بعد۔ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، رستم ہو یا مجنو ہو، ہیر ہو یا رانجھا ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان جب سے یہ کائنات بنی تب سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک کسی بھی انسان کی سیرت کا بیان، اس کی لائف ہسٹری کا بیان ارے شروع ہوتا ہے پیدائش کے بعد۔ وہ دنیا میں ایک انسان ہے، عبداللہ کا یتیم، جس کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے آسمان و زمین بننے سے پہلے۔ آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی نہیں ابھی، بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کی سیرت کی ابتدا ہو گئی، اور سیرت کو بیان کرنے والا کون؟ ارے سیرت کا سب سے پہلا جلسہ کہاں ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بتا دے کھڑا ہو کر کہ سیرت کا پہلا جلسہ کہاں ہوا، اور سیرت کے عنوان پر پہلی تقریر کس نے کیا، اور سیرت کے عنوان کو سننے والی جماعت کون سی تھی؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کے بتا دے اتنے بڑے مجمع میں۔ ہم اسٹیج والے سے تھوڑی پوچھ رہے ہیں، ہم کو تو پتا ہے اسٹیج والے کو سب معلوم ہے، ہم مجمع سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ سے تو ہم سیکھنے آئے ہیں بھائی، آپ کو تھوڑی ہم کوئی سوال کریں گے۔ توبہ استغفار۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جب سے آسمان بنا
روئے زمین پہ ہزاروں جلسے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، جہاں دیکھو جلسے کا پروگرام چل رہا ہے، جہاں دیکھو سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، لیکن جب سے آسمان بنا پروردگار عالم نے فقط 2 جلسے آسمان پر کیے۔ ایک کا عنوان تھا توحید خدا اور دوسرے کا عنوان تھا عظمت مصطفیٰ۔ اور دونوں کی کارگزاری اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ توحید خدا کی کارگزاری وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، نویں پارے میں توحید کانفرنس کی کارگزاری بیان فرمائی، اور تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تیسرے پارے میں عظمت مصطفیٰ کی کارگزاری اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور جلسے کی جگہ متعین ہو گئی، وقت ٹائم ٹیبل متعین ہو گیا، خطیب متعین ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ سنو، یہ جلسہ عام نہیں ہے بلکہ یہ جلسہ خاص ہے، میرے محبوب کی سیرت کو بیان کرنا ہے، لہذا عام پبلک کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ میاں کس کو لاؤں؟ فرمایا گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کے ہاتھ میں نبوت کا آدھار کارڈ ہو بس اسی کو آنے دینا۔ کس کو آنے دینا؟ جس کے ہاتھ میں نبوت کا آئی ڈی ہو بس وہ آئے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ آئے۔ سننے والے حضرات انبیاء اور سنانے والا رب، اور جس کی سیرت بیان ہو رہی ہو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا ابھی بنی نہیں، مصطفیٰ ابھی دنیا میں آئے نہیں، مگر آپ کی سیرت کا عنوان شروع ہو گیا اور آپ کی سیرت پر بیان شروع ہو گیا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں سیرت کے تعلق سے 2-4 باتیں صرف آپ سے کہوں گا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو، ایک ہے لفظ محبت۔ کیا ہے؟ لفظ محبت۔ آپ سب کو معلوم ہے نا، یہ اردو کا لفظ ہے، سب کو پتہ ہے نا جی، لیکن آپ جس کو محبت سمجھ رہے ہو وہ محبت نہیں ہے بلکہ عیاشی اور فحاشی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم لوگوں نے آج جس کو محبت کا نام دیا ہے وہ محبت نہیں ہے، نوٹنکی ہے، عیاشی ہے۔ کبھی دل کی عیاشی، کبھی آنکھ کی عیاشی، کبھی خیالات کی عیاشی، کبھی زبان کی عیاشی، اور ساری عیاشی کا مرکز موبائل۔ تو اس کو محبت نہیں کہتے ہیں، بات سمجھے؟ محبت اتنا پاکیزہ لفظ ہے کہ جس میں گندگی کا تصور بھی محال ہے، اور جس میں ذہن پراگندہ ہو جائے سمجھو وہ محبت نہیں۔ تو سلیم الفطرت انسان جس کو محبت سمجھتے ہیں، میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو محبت ماں سے کی جاتی ہے، جو محبت باپ سے کی جاتی ہے،
جو محبت اولاد سے کی جاتی ہے، جو محبت علماء سے کی جاتی ہے، جو محبت امام سے کی جاتی ہے، جو محبت اللہ سے کی جاتی ہے، جو محبت رسول سے کی جاتی ہے، میں اس محبت کا ذکر کر رہا ہوں۔ بات سمجھے؟ تو ایک ہے لفظ محبت، اور محبت تب ہوتی ہے جب کوئی چیز ہماری اور نام پہلے لکھا گیا، پتہ یہ چلا کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ محبت دیکھنے کے بعد ہوگی، مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ابھی دنیا میں آیا نہیں اور کائنات کو محبت ہو گئی، یہاں تک کہ جانور کو پیار ہو گیا۔ کس کو؟ بولو، زور سے بولو، کس کو؟ جانور کو پیار ہو گیا۔ علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی ملاقات حضرت آمنہ سے ہوئی، اور ادھر ابو جہل کا جانور کہنے لگا کہ ابو جہل اب ہوشیار ہو جاؤ، بتوں کا توڑنے والا آ گیا۔ نبی آیا نہیں، جانور کو بھی پیار، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ محبت دو وجہ سے ہوتی ہے۔ کتنی وجہ سے؟ محبت یا تو بہت خوبصورت ہوگا، اور یا بدصورت ہوگا تو اس میں کوئی کمال ہوگا۔ بات سمجھے نہیں؟ ارے بغیر کسی پگلی سے محبت کر لے گا تو؟ کپڑے وپڑے پھاڑ کر کے روڈ پہ جا رہی ہو، تم اس سے موبائل نمبر مانگو گے؟ نہیں نا؟ اور تھوڑا سا لٹک پٹک کر کے جا رہی ہو تو جانور کے تیرا منہ سے کیا گرتا ہے؟ جیسے کسائی کی دکان پہ مولانا کتا بیٹھا رہتا ہے لجھڑ کے انتظار میں کہ پھینکے گا، اور فوراً آج کا نوجوان ہمارا بچہ ان لڑکیوں کے انتظار میں روڈ پر اسی طرح بیٹھا رہتا ہے، کالج کے گیٹ پر، اسکول کے راستے میں، راشن کی دکان پر، شہر کی مارکیٹ میں، اسی طرح بالکل انتظار میں رہتا ہے کہ اب لجھڑ آئے گا اور ہم لے کر۔ خدا کے واسطے اپنی زندگی کو صحیح کر لو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھنسنے کی بات ہے یہ۔ محبت یا تو ہوگا جمال کی وجہ کر کہ بہت خوبصورت ہے، اور یا ہوگا کمال کی بنیاد پر کہ خوبصورت تو نہیں ہے مگر کمال اس کے اندر بہت زیادہ ہے، تو اس کے کمال سے محبت ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت میرے رب نے بنایا؟ پیچھے تک والے بولو، میرے رب نے بنایا؟ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت؟ اب میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ لفظ حسن اور خوبصورتی کو اگر میں بیان کروں تو فجر کی اذان یہی ہوگی، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ کے خزانے میں جتنا حسن تھا، اللہ کے خزانے میں جتنا حسن تھا، اللہ نے اٹھایا اور عبداللہ کے یتیم کو دے دیا، اور فرمایا کہ اب یہاں سے حسن کا دروازہ میں بند کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حسین۔ میں نے تصور میں اللہ پاک سے پوچھا مصطفیٰ کتنا حسین ہے، عبداللہ کا یتیم کتنا خوبصورت ہے، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ سن قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا حلیمہ کا لاڈلا اتنا حسین ہے، اتنا جمال والا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں۔
علماء کی جماعت بیٹھی ہے، پوچھو پوچھو، ذمہ داری سے کہتا ہوں یہی ترجمہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں قد نرا، تحویل قبلہ کے لیے، قبلہ بدلنے کے لیے بار بار امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ ہوتا تو یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ اور میں تجھے دیکھوں، یہی ہوتا یا نہیں؟ ارے بولو نا۔ لیکن مصطفیٰ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ آپ تو جبریل کے آمد کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب، جب آپ الگ دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو نرا تقلب وجہک فی السماء، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہا میرا مصطفیٰ اتنا خوبصورت تھا کہ خوبصورت بنانے والا خود رب دیکھتا ہے۔ خوبصورت بنانے والا، بولو، بنانے والا رب دیکھتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہی نہیں، فرمایا کہ سنو، میرا محبوب اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جب مجھے قسم کھانے کی ضرورت پڑی، میں نے قسم کھائی والضحیٰ، آمنہ کے در یتیم، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا۔ بال پہ دنیا دیوانی ہوتی ہے، بال پر آپ لوگ لگتے ہو کہ فرشتے کے رشتہ دار ہو، اسی لیے جواب نہیں دے رہے۔ سب سے بدماش ہم ہی مولوی لوگ ہیں۔ مولانا، اب یہ لوگ جا کر کے باہر بات کرے گا، یار مولانا کو سب کچھ کیسے معلوم، جیسے کہ مولانا جبریل علیہ السلام کے خاندان سے ہو۔ ہم نے جتنا باریکی سے پڑھا ہے نا، آپ خواب بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ تو شکر مناؤ کہ ہم مولوی بیچارے انڈر لائن رہتے ہیں۔ ورنہ ہمیں حاشیہ بین السطور سب پڑھایا جاتا ہے۔ زلف سے بہت پیار ہوتا ہے انسان کو، بات سمجھے؟ زلف سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے زلف کا یہ عالم تھا، مصطفیٰ کا زلف اتنا خوبصورت تھا کہ واللیل اذا سجا، قسم ہے مصطفیٰ کے زلف کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کے چہرے کی قسم رب کھاتا ہو، جس مصطفیٰ کے چہرے کو پیار سے میرا رب دیکھتا ہو، محبت اس سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ کس سے کرو گے محبت؟ ارے بولو نا۔ 40 50 60 سال کے بعد یہ لٹک کر یہاں آ جائے، اس پہ مرو گے؟ اس پہ مرو گے؟ 45 سال میں پورا بال وائٹ ہو جائے، اس سے پیار کرو گے؟ محبت اس سے کرو جس میں جمال بدل جائے اولا ہو، محبت اس سے کرو جس کا کمال بدل جائے اعلیٰ ہو۔ تو میرا دعویٰ سنو، اور یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ پنڈتوں سے جا کر کے پوچھو، گادی سے جا کر کے پوچھو، اور پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے رہبروں سے پوچھو کہ حسن سب سے اعلیٰ کس کا تھا، کمال سب سے اعلیٰ کس کا تھا، جمال سب سے اعلیٰ کس کا تھا، وہ سب کہیں گے کہ مصطفیٰ کا تھا۔ کس کا؟
تو پیار کس سے کرو گے؟ ارے بولو نا، پیار کس سے کرو گے؟ ساری دنیا 15-20 سال تک محنت کیا تو محنت کرنے کے بعد زمانے کو ریموٹ ملا. کیا ملا؟ کیا ملا؟ اور وہ ریموٹ بھی زیادہ دور تک کام نہیں کرتا. بچہ لوگ کار ریموٹ سے چلا رہا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد کار بھاگ گئی باہر تو بچہ کہے گا کہ بھائی ابا کار تو کام ہی نہیں کر رہا. بیٹا ریموٹ وہاں تک کام نہیں کرے گا. سالوں کی محنت کے بعد مولانا ریموٹ وجود میں آیا. مصطفیٰ کا کمال دیکھو گے. مصطفیٰ آج سے 1450 سال پہلے وہ مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر آسمان کے چاند کو اشارہ کیا تو جگر پھٹ گیا. اب اتنا پاورفل ریموٹ کوئی تو بنا سکتا ہے؟ اور گواہی کس نے دی؟ ہم مولویوں نے اگر کہا ہوتا تو چلو بات الگ تھی کہ مصطفیٰ کی شان میں ہم تعریف کرتے ہیں. اس زمانے میں جو کیرلا کا ہندو راجا تھا وہ راجا کہتا ہے کہ رب کی قسم میری آنکھ نے چاند کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہندو کہتا ہے. اسی لیے اللہ اکبر و کبیرہ جن لوگوں نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن لوگوں نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا، بیوہ ہونا پسند ہو گیا، یتیم ہو گئے، جان کی قربانی دے دی، مال کی قربانی دے دی، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ حسن مصطفیٰ کو چھوڑوں. اپنوں نے دیکھا دیوانے ہو گئے، غیروں نے دیکھا دیوانے ہو گئے، پرایوں نے دیکھا دیوانے ہو گئے، بچوں نے دیکھا دیوانے ہو گئے، جوان نے دیکھا دیوانے ہو گئے. اور ساری دنیا سے زیادہ اللہ پاک نے محبت کس کی قسمت میں رکھا معلوم ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں اللہ نے سب سے زیادہ محبت کو رکھا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا. اے بیٹے 50 گرام. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں کالی کملی والے کی عدالت میں بیٹھا تھا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا تھا. ابھی کیا کروایا تھا؟ جس کو ہماری زبان میں پچھنا کہتے ہیں، پچھنا لگوایا تھا. اور پچھنے سے جو خون آیا تو حضرت عبداللہ کو دے دیا، عبداللہ ابن زبیر کو، کہ عبداللہ جا کر باہر کسی ایسی جگہ ڈال دو کہ کسی کا پاؤں اس پہ نہ پڑے، کیونکہ نبی کا خون ہے نا، نبی کا خون ہے. کہا ایسی جگہ جا کر رکھ دو جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے. عبداللہ ابن زبیر وہاں سے اٹھے اور دیوار کے پیچھے گئے، اٹھا کے کیا اٹھا کے بولو نا، اور جلدی سے واپس آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ عبداللہ کیا خون کو کہاں رکھ دیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی کملی والے کا مقدس خون ہو، مجھے زمین پر رکھتے ہوئے شرم آتی ہے.
فرمایا کیا حضرت عبداللہ کہنے لگے کرتا کیا، ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، خون کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ فرمایا عبداللہ کیا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا امام الانبیاء وہ تاجدار بطحا اٹھایا پی گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا جہنم حرام ہے۔ دنیا نے آج تک ایسی مثال اپنے محبوب سے محبت کی دیکھی ہے؟ ارے بولو نا، دیکھی ہے؟ نہیں نا۔ چاہے جتنی قیامت کی محبوبہ ہو، 4 دن طبیعت خراب ہو جائے تو یار کا موبائل سوئچ آف ہو جائے گا۔ اور صحابہ کے محبت کا یہ حال تھا کہ صحابہ گئے اور جا کر خون کو لیا اور اٹھا کر پی گئے، اور کہا کہ ایسی جگہ رکھا ہوں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت والے خون کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ مدینہ المنورہ کے باہر ایک گاؤں تھا، دیہات۔ اس دیہات کے اندر ایک نوجوان تھا۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں سے ایک نام کا تذکرہ بار بار سنتا تھا، محمد 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 محمد، اور تھا وہ نوجوان کافر۔ کیا تھا؟ مولانا آپ یہاں پہ مت سوئیے، اڑ جائیے، ورنہ لوگ جنازہ پڑھ لیں گے پھر۔ ہاں یہاں پہ سو گئے، امام مقتدی سارے لوگ موجود ہیں، بھول سے بھی مت سونا یہاں پہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو، کیا نام تھا؟ عبداللہ نام تھا۔ ہمیشہ وہ نام سنا کرتا تھا کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد نام ہے اس کا۔ اس نے کیا کیا؟ خاموشی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، مگر اپنے کلمے کو اپنے خاندان والوں سے چھپا کر رکھا تھا، چونکہ پورا گاؤں کافروں کا تھا، خاندان پورا کافر تھا، ماں باپ پورے کافر تھے، تو بھلا یہ بیچارہ اس کا ذکر کرتا بھی تو کیسے کرتا؟ لیکن جب کوئی نام لیتا لفظ محمد تو اس کے کلیجے کے اندر دھڑکن تیز ہو جاتی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا نام جب محبوب سنتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت بدلتی نہیں بدلتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ نام سنتا تھا نا تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی؟ بدل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ چچا نے دیکھ لیا کہ ارے جب محمد کا لفظ آتا ہے یہ آدمی اس کی رنگت بدل جاتی ہے، تو اس نے سوال کیا۔ کیا کیا؟ سوال کیا کہ لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے۔ کہا اس میں لگنے کی کیا بات ہے، ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہا کہ اب تمہارے پاس فقط 2 راستے ہیں، یا تو کلمے کو چھوڑ کر اس گھر میں آ جا، اور یا کلمہ پڑھے گا تو گھر سے نکل جا، آج کے بعد تجھے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہے جوان، چھوٹی عمر کا، ابھی شادی وادی بھی ہوئی نہیں،
اندازہ لگاؤ ملک و ملت کے نوجوانوں کہ تمہارے اندر آج پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی محبت ہے، کیسا عشق ہے، کیسا پیار ہے، ذرا خود ترازو لے کر اپنے دل کے اندر اسے تولو اور اندازہ لگاؤ کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے اور ہمیں کتنا پیار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر و کبیرہ نوجوان کہنے لگا چچا جان، او میرے بابا جان، کان کھول کر سنو، غور سے سنو، مجھے گھر سے نکالو یا گھر میں رہنے دو، میرے جسم کا قیمہ بناؤ یا ٹکڑا ٹکڑا کر کر جانور کے حوالے کر دو، مگر مصطفیٰ کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ کالی کملی والے کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، جو ایک مرتبہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو دل کے اندر اس کی محبت آ گئی۔ اور کہنے لگا چچا جان، اگر یہ پیار یہ محبت زبان تک ہوتی تو کوئی بات تھی، میرے خون کے قطرے قطرے میں امام الانبیاء کی محبت بھری ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، میرے جسم کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، میرے بدن کا قیمہ تو بن سکتا ہے، لیکن سن لو، دل میں جو ایک مرتبہ عشق پیار آ گیا وہ اب کبھی بھی نکلنے والا نہیں۔ کبھی بھی نکلنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ چچا نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا، اللہ اکبر، جوان ہے، چچا مار رہا ہے، باپ مار رہا ہے، بھائی مار رہا ہے، ہر طرف سے لوگ مار رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت جو دل کے اندر آ کر کے بس گئی وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ گھر سے نکالا تو کیسے نکالا معلوم ہے؟ پورے جسم کا کپڑا بھی چھین لیا اور ننگا کر کے گھر کے باہر کر دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، سب سے چھپا کر کے گئی اور اپنا ایک چادر بچے کو دے دی اور کہنے لگی بیٹا اس کے ٹکڑے کر کے آدھے سے اپنا کمر ڈھانک لو اور آدھے کا چادر بنا لو۔ ساری رات پیدل چلتا چلا، سوچو ذرا کہاں چلا؟ جس کے عشق میں مار کھایا، جس کے پیار میں گھر سے نکالا گیا، ایک چادر کا ٹکڑا کمر میں لپیٹا، ایک چادر کو بدن پہ رکھا، اسی لیے ان کو ذوالبجادین کہتے ہیں، عبداللہ بن ذوالبجادین کہتے ہیں، دو چادر والا عبداللہ، دو چادر والا عبداللہ کہتے ہیں۔ کہاں چلا؟ ساری رات سفر کرتا فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر پڑی تو مسکرانے لگے۔ کون مسکرائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دل میں ہر وقت یہ ارمان رہتا تھا کہ کالی کملی والے مسکراتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے تصور کی دنیا میں پوچھا صحابہ، ہماری مسکراہٹ کو تو ہماری بیوی پسند نہیں کر رہی ہے، آپ نبی کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے پریشان کیوں رہتے تھے؟ کہا کہ اس لیے کہ پیغمبر جب مسکراتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ
ہونٹ کے اوپر کسی نے گلاب کے پھول کو نچوڑا ہو، اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، ہونٹ پہ گلاب کی پنکھڑیوں کے جیسا رنگ بکھر جاتا تھا۔ اسی لیے ہمارا شوق تھا کہ پیغمبر مسکراتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ اشارہ کر دیجیے، مجھے ماحول معلوم نہیں کتنے بجے تک چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ 4 بجے تک، بہت اچھا۔ دیکھو 4 کا نام سنے، کچھ لوگ بیچارے جانے لگے، اب کیا ہوگا بتاؤ تمہیں؟ خیر درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو صبح سویرے حضرت عبداللہ ذو البجادین پہنچے، پیغمبر مسکرانے لگے، اور مسکراتا ہوا چہرہ سے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسکراتے ہوئے چہرے سے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ دل کی بازی جیت کر کے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے مدرسے میں اس کا داخلہ کروا دیا، اور حضرت بلال، صہیب رومی، ابو ہریرہ، انس ابن مالک، ایسے صحابہ کے ساتھ آپ مدرسے میں پڑھنے لگے۔ لیکن عشق کی یہ حالت ہو گئی تھی، بھائی اس طرح تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، جن کو جانا ہے وہ ایک بار اٹھ کر کے چلے جاؤ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ سارے لوگ چلے جائیں پھر بھی میں بیان کروں گا، 2 لوگ بیٹھے رہیں گے میں پھر بھی یہی بیان کروں گا، مگر یہ ماحول مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، خاموشی کے ساتھ بیٹھو، آپ کہو تو میں ابھی بیان ختم کرتا ہوں۔ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ سیرت سن رہے ہو، عشق مصطفیٰ سن رہے ہو، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، شریعت، طریقت، سیادت، قیادت، حسن، جمال سن رہے ہو، اب کیسے آپ کا کلیجہ یہ برداشت کرتا ہے کہ میں اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا جاؤں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بازی جیت کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگ سامنے بیٹھتے ہیں نا تو یہ سب نہیں ہوتا، آپ بڑے بڑے لوگ کنارے بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے، وہ بچے بیچارے تو کریں گے، بچہ اور بندر کبھی چپ رہے گا صاحب؟ ارے بچہ اور بندر جب تک بیمار نہ پڑے خاموش رہے گا ہی نہیں، یاد رکھو۔ اس لیے اگلی صف میں بڑے لوگوں کو بیٹھنی چاہیے آ کر۔ اب جاؤ آ گیا، ابھی تو ہم بیان شروع ہی نہیں کیا یار، ابھی تو ہم تمہید ہی کر رہے ہیں، خالی بیان ابھی شروع کا ہوا جو آپ لوگ اتنی جلدی تھک گئے ہو۔ آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ اب دیکھو اس بھیڑ کے بہانے لوگ اٹھ کے جانے بھی لگے، دیکھو یہ حالت ہے۔ بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ نہیں افراتفری کا ماحول نہیں بنانا ہے، سکون سے بیٹھ جائیے۔ ایکو آ جائے گا کیا اس میں؟ یہ اصل میں آواز خود کھینچ رہا ہے۔
میں سمجھ رہا ہوں. ہیلو. بیٹھ جائیے. اب سکون سے بیٹھے آپ حضرات بھی, اطمینان کا ماحول بنا. اب آواز تھوڑا بڑھا دیجیے. میں بہت دیر سے جہاد کر رہا تھا مائک کے ساتھ, تو حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ دل کی بازی جیت کر آیا ہوں, آپ نے مدرسہ صفہ میں داخلہ کرا دیا. اب تو اسٹیج بھی خالی ہو رہا ہے, اوپر بھی آ جائیے آپ, اسٹیج بھی خالی ہو رہا ہے الحمدللہ. آ جائیں, یہاں بیٹھ جاؤ یار, آ کر کے مل کے بیٹھیں گے یار, رات اپنی بات اپنی. ہاں رات اپنی ہے اور بات اپنی ہے, بالکل سکون کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی ہماری واپسی 3 بجے جہاز کی ہے, آج 5 گھنٹہ لیٹ آیا جہاز. معلوم آپ کو بنگلور میں 5 گھنٹہ کھڑا رہا ہوں, لڑائی ہوئی ہے وہاں ایئرپورٹ پہ. سکون سے بیٹھے آپ داخلہ ہو گیا. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے. عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے کالی کملی والے مجھے بھی تو لے کے چلو. کہا ٹھیک ہے چلو. عبداللہ ذوالبجادین چلے. راستے میں جاتے جاتے بیمار پڑ گئے, بخار لگ گیا. امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر, او عمر, او عثمان, او علی, میرا یار بیمار پڑ گیا, چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں. 2 مرتبہ فون آ رہا ہے. چاروں یار کو لیا, عبداللہ کے دروازے پر آئے, دیکھا تو آخری وقت ہے, سانس نکلنے والی ہے. او میرے نوجوانوں ذرا قسمت کا اندازہ لگاؤ, وہ کتنے مقدر کا سکندر ہے, وہ کتنے قسمت کا دھنی ہے. کالی کملی والے گئے, نیچے بیٹھ گئے, عبداللہ کے سر کو اٹھایا, گود میں رکھ لیا. میری تیری جان نکلے گی لیلا کے گود میں, میری تیری جان نکلے گی دنیا کی کنگڑیوں سے بات کرتے کرتے, میری تیری جان نکلے گی شراب پیتے پیتے, میری تیری جان نکلے گی جوا کھیلتے کھیلتے. عبداللہ کی قسمت کا اندازہ لگا. دونوں عالم کا شہنشاہ امام الانبیاء, آمنہ کا در یتیم, اپنا گود پھیلا کر رکھ لیا. اللہ اللہ, مورخ کہتا ہے کہ کالی کملی والے کے گود میں عبداللہ کا سر ایسے رکھا تھا جیسے رحل پہ قرآن رکھا ہو. میری تیری موت مکان کو دیکھتے دیکھتے آتی ہے, دکان کو دیکھتے دیکھتے آتی ہے, باغوں کو دیکھتے دیکھتے آتی ہے, گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے آتی ہے, بنگلہ مکان کو دیکھتے دیکھتے آتی ہے. او لوگوں, وہ کتنے مقدر والا ہوگا جس نے آخری مرتبہ رخ زیبا کو دیکھا.
وہ کتنی قسمت والا ہوگا کہ جو آخری وقت میں امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا چہرہ دیکھ رہا ہے. کوئی سی قسمت ہوگی نہیں. نبی اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں. کم سے کم اللہ سے جھولی پھیلا کر رو رو کر اتنا تو مانگ لو کہ میرے مولا جس وقت میری روح نکلے میری آنکھ آخری مرتبہ تیرے پاکیزہ کلام کو دیکھ رہی ہے. اتنا تو کہہ دو. اب آمین بھی کہتے ہوئے شرم آ رہی کیا؟ یار کھانا کھا کے بیٹھے ہو, ہم نے تو ابھی ایک لقمہ نہیں کھایا. یا مولانا لوگوں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین بولو گے تو گناہ ہوگا, بولا ہے؟ پھر کیوں نہیں بولتے؟ اللہ سے کہو کہ اللہ ولیوں کی موت نہ دے. جھوٹ بولتے ہوئے, غیبت کرتے ہوئے, گالی دیتے ہوئے, دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے, چاہے موبائل پر چاہے سامنے, اللہ ایسی موت نہ دے. موت دے تو اپنے گھر والی یا تو سجدے کی موت دے. آمین. ارے بھائی امام ابو حنیفہ کی ہاں نماز میں زور سے آمین منع ہے, نماز کے بعد تھوڑی. آپ لوگ آدھا سنتے ہو. آمین کی جہر نماز میں منع ہے, باہر تھوڑی منع ہے. پورا مسئلہ سنا, کسی مولانا سے سن لیا ہوگا, آمین زور سے کہنا ہی نہیں. مولانا اعجاز احمد صاحب نور اللہ مرقدہ, جو آپ کی بستی کے تھے, یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ 2 سال تک ان کے پاؤں دبا کر بولنے کا سلیقہ سکھاؤں, یاد رکھنا. سر میں تیل کی مالش کر کے بولنا آیا ہے, اور ان حضرات کی دعاؤں نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں پر تجھ کو بھلا لگتا ہوں. عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. آپ اس بستی میں بیٹھے ہو, اور مجھے آج الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا کی روح کم سے کم مجھے دیکھ رہی ہوگی, سن رہی ہوگی, اور یقیناً وہ دعا پہلے بھی دی, اب بھی دے رہی ہوگی کہ میرا لگایا ہوا پھل کامیاب ہو گیا. میں نے جوتی سیدھی کیا, اللہ کی قسم, میں نے پاؤں دبائے مولانا کے, میں نے سر میں مالش کیا ہے. اور اس طرح مولانا اعجاز صاحب قبلہ دامت برکاتہ نور اللہ مرقدہ بیٹھے رہتے تھے. اور مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارا, جس کے ناظم مولانا کے دارالعلوم کے ساتھ قاری شبیر احمد صاحب تھے, ان کے مدرسے کے اندر میں بیان کرتا تھا, مولانا دعا دیتے تھے اللہ تجھے کامیابی نصیب فرمائے. کیا معلوم تھا کہ آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے مجھے بولنے کا موقع ملے گا. یہ اسلاف اور بزرگوں کی جوتیوں کی برکت ہوتی ہے. میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مولانا کی اس بستی میں مجھے بولنے کا موقع ملے. آج میں بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. مولانا فرمائش کرتے تھے مولانا کہ جب میں آؤں تو جمیل سے کہو کہ اذان دے, اس کی اذان اچھی لگتی ہے. مولانا کہتے تھے, اور میں بڑا بدماش ٹائپ کا تھا, گڑبڑ سڑبڑ, لیکن بہرحال پڑھائی میں گڑبڑی نہیں, پڑھائی سے کوئی کمپرمائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں. الحمدللہ ہر جگہ بہترین ریکارڈ. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر میں نے حفظ کیا 3 سال رہ کر. حافظ امین صاحب ہردوئی والے میرے استاد ہیں. شرارت بھی اتنی غضب کی تھی, اور سبق بھی سب سے پہلے سناتا تھا, سب سے پہلے. آ کر بیٹھتے اور میں جا کر بیٹھ جاتا, پارا کا نمبر آتا تو سب سے پہلے.
پھر وہاں سے دعا ملتی تھی. بدماش بھی بڑا ہے اور پڑھتا بھی ٹھیک ٹھاک. بہرحال کہہ یہ رہا ہوں میں کہ اپنے سے بڑوں کی دعا لینا سیکھو, علماء کی دعا لینا سیکھو. زندگی کے کس موڑ پہ کہاں کام آ جائے خدا کی قسم میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ ساری دعائیں اسٹاک رہتی ہے, جمع رہتی ہے اللہ کی عدالت, اور کبھی کبھی وہ کام آتا ہے. بڑے بڑے حادثے کے وقت وہ دعائیں کام آتی ہے, وہ سایہ بن کر کے آ جاتا ہے. ماں کی دعا, باپ کی دعا, علماء کی دعا, بزرگوں کی دعا, طالب علموں کی دعا, امام کی دعا, مؤذن کی دعا, مقتدی کی دعا. آج جسے دیکھو امام کی بد دعا لے رہا ہے, امام کے پیچھے پڑ جائے گا. 5 منٹ لیٹ کیوں آیا, 2 منٹ لیٹ کیوں آیا, راستہ چلتے ہوئے دائیں کیوں دیکھا, بائیں کیوں دیکھا. تو دیکھے گا چودھری صاحب تو بہت اچھا, ایک دن فجر میں متولی صاحب نہیں آئے گا, اور امام صاحب بیچارہ 2-3 منٹ لیٹ آ جائے اور کوئی کہہ دے تو متولی صاحب گھر بلا کر کے پوچھے کیا امام صاحب بہت لیٹ آ گئے. تیرے منہ میں نکتا لگے, آگ لگے, آگ. حد ہوتی. امام کو لوگ انسان سمجھتے ہی نہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ فرشتے کی نسل کا ہے, اس نے یہ غلطی کیوں کیا. بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو, میں دوسرے سمت جانا نہیں چاہتا. تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین پیغمبر نبوت والے گود میں ان کا سر رکھا, اور سر جیسے ہی رکھا تو بے ہوش تھے. وہ کیا تھے؟ نبوت کی جو خوشبو لگی نا تو آنکھ کھلی, چہرے کو دیکھا. کون سا چہرہ, کون سا چہرہ؟ جس کی قسم رب کھاتا ہو. کون سا چہرہ؟ جس کو خود رب دیکھتا ہو. کون سا چہرہ؟ جس کو یہودی دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہو. کون سا چہرہ؟ جس کے ماننے والے کو دیکھ کر کفر کہتا ہو یہ جھوٹے مذہب کا ماننے والا نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. سہارنپور ریلوے اسٹیشن کی تاریخ گواہ, جاؤ تاریخ دیکھو. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دلی کا سفر کرنے کا ارادہ لے کر سہارنپور ریلوے اسٹیشن پر گئے. ٹکٹ لینے کے لیے جو کاؤنٹر پر ہاتھ بڑھایا, اندر سکھ کاٹنے والا بیٹھا ہے. ٹکٹ کاٹنے والا سکھ بیٹھا ہے. علامہ کشمیری نے جو ہاتھ بڑھایا, سکھ نے یوں نظر اٹھایا, علامہ کشمیری کو دیکھا, ڈبہ بند کیا, باہر آیا. علامہ کشمیری کے ماتھے کو چوم کر کہنے لگا کہ جس کی امت اتنی خوبصورت ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا. ہم لوگوں کے چہرے کا حسن اور ہم لوگوں کے چہرے کی خوبصورتی اللہ نے چھین لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ گناہ بہت کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا سب سے پہلا عذاب جو دنیا میں انسان کو اللہ دیتا ہے وہ یہ کہ چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے, چہرے کی روشنی اللہ اڑا دیتا ہے. اور نیکیوں کا سب سے پہلا بدلہ جو دنیا میں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ چہرے کو حسین بنا دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے, تو بد کردار لوگ کے اوپر ان کا روگ پیدا ہوتا ہے, بغیر ڈانٹے ڈر ہوتا ہے. ہم لوگوں کا چہرہ اس لیے بدنما ہے کہ ہم لوگ گناہ سے بچتے نہیں ہیں. گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ.
سکھ کہنے لگا کہ علامہ جس نبی کا ماننے والا اتنا حسین ہو وہ نبی کتنا حسین ہوگا. کہا کہ کشمیری دلی کا ٹکٹ بعد میں لے گا، پہلے مجھے جنت کا ٹکٹ تو دے. پہلے مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ چہرہ عبداللہ ذوالبجادین کی نظر پڑ گئی جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یوسف کو دیکھنے والیوں انگلیاں کاٹی تھی نا، میرے محبوب کو دیکھ لیا ہوتا تو دل کاٹ لیتی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار نبی کتنے گورے رہے ہوں گے. نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں گورے سے نیچے والا کلر تو خوبصورت ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو انگریز کی چمڑی چاہیے. کیا چاہیے؟ انگریز کی 90% بلیک اینڈ وائٹ. جوان چھوکرا لڑکا جب اس کا باپ جائے گا اس کی لڑکی دیکھنے کے لیے نا، عورت دولت، تو 90% کیا کہے گا باپ کو معلوم؟ ابا ذرا رنگ ونگ دیکھ کر کے پسند کیجیے. ابا ذرا رنگ ونگ دیکھ کر کے پسند کیجیے گا. ابا کو بولنا چاہیے بیٹا بعد میں جائیں گے، پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے ایک بار، سیم ٹو سیم لے کے آؤں. نہیں، یہ حالت ہو گئی. یہ حالت اس قوم کی ہو گئی کہ خوبصورتی کا تصور یہ ہے کہ آدمی گورا ہوگا. کیا ہوگا؟ گورا ہوگا. اور میرا نبی کیسا تھا معلوم؟ شمائل ترمذی میں دیکھو، اٹھاؤ کیا ہے، نہ آپ بہت گورے تھے نہ آپ کالے تھے، بالکل سانولے تھے. کیا تھے؟ سانولے، یعنی نہ کالے نہ گورے، بیچ کا کلر تھا آپ کا. کیسا کلر؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ کلر وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے. کس کو دیا؟ اس لیے نوجوانوں اب تمہارا باپ اگر تمہاری بیوی کو، ہونے والی بیوی کو دیکھنے جائے تو کیا کہو گے؟ بولو نا، بولو بھائی، شرمانے کی کیا بات ہے یار؟ کیا بولو گے؟ ارے زور سے بولو، کیا بولو گے؟ ابا بیچ کی کلر والی دیکھیے گا، ہے نہیں؟ پاگل، تیرے باپ کو دیکھنا تیری بیوی کو حرام ہے. مولانا کی بستی میں رہتے ہو، اتنا مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ ارے گوری ہو یا کالی ہو، ساولی ہو یا چتکبڑی ہو، کوئی بھی ہو، وہ حق صرف تم کو پہنچتا ہے دیکھنے کا. قرآن نے تم کو حق دیا ہے، تمہارے باپ کو حق نہیں دیا ہے. تمہارے باپ کے لیے حرام ہے. کیا ہے؟ ارے بہو سے نکاح حرام ہے تو بہو کو دیکھنا حلال ہے، لیکن کب؟ جب تیری بیوی ہو جائے تب. سمجھے؟ تو شادی سے پہلے باپ کو دیکھنے دو گے اپنی بیوی کو؟ قسم کھاؤ، ایسے نہیں چلے گا، قسم کھانا پڑے گا. تم لوگ خواہ مخواہ کا وعدہ کر لیتے ہو اور جانے کے بعد پھر بدماشی شروع. قسم کھاؤ کہ ہم اپنے باپ کو اب نہیں دیکھنے دیں گے. کھاؤ قسم، باپ کو اب دیکھنے. جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب پیدا کریں تو ہمارا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج بنتے رہیں گے، مولانا آتے رہیں گے، روشنی ہوتی رہے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جلسہ کرانے والا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر تو جائے نا، کچھ سیکھ کر کے تو جائے نا. باپ کو دیکھنا، ماما کو دیکھنا، خالہ کو دیکھنا، خالو کو دیکھنا، یہ سب کو دیکھنا کیا ہے؟
حرام ہے. اور یہ سارے کا سارا نمبر 1 کا حرام خور دیکھے گا بھی، اب ویڈیو بھی بنائے گا. یہ اوریجنل حرام کا کھانے والا ہے، اوریجنل. اتنی جوتیاں پڑے گی اللہ کی عدالت میں کہ بھول جاؤ گے. کیا کرو گے؟ بھول جاؤ گے. تجھے دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ اپنی بیوی کو، کوئی دنیا تجھے منع نہیں کرتی، لیکن الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے جانے عشق. بیٹا اگر دیکھ لیا کہ ابا عبد الرحمان بھائی کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پورے بھیڑا گاؤں کے اندر لوگ اس کو تھو 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 کریں. کتنا بدتمیز ہے، کتنا بےہودہ ہے. ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، جنگل کا فیصلہ ہو گیا، کسی کی بات نہیں مانتا، آوارہ آوارہ تیرا باپ ہو گیا، تو نہیں. جس کا نکاح ہونے والا ہے شریعت اسے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے نا مولانا، وہ بھی ہلکا سا. کتنا؟ بہت ڈیپ میں جا کے نہیں، نمبر لینے والا نہیں، لائٹ سے دیکھنا ہے. کتنا؟ علماء نے جو پڑھایا ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. کتنا دیکھنا مولانا؟ لائٹ سے دیکھنا. کیسے؟ لڑکی کو بولنا نہیں ہے کہ تجھے لڑکا دیکھنے آ رہا ہے، بلکہ اس کے پھوپھی کے گھر، اس کے خالہ کے گھر، اس کے مامی کے گھر، اس کو بلا کر آہستہ سے لڑکا کہیں سے چپ چھپا کر کے دیکھ لے. اتنی اجازت دیا ہے شریعت نے. یہی مسئلہ ہے نا. بس اور یہ چیئر لگا کے بڈھا بیٹھے گا 90 سال، نرم نرم گوشت کی مٹھیاں کھاتے، اوریجنل دودھ کا حلوہ، کھا پی کر کے سب کچھ کرے گا. اب اس کے بعد چشمہ اٹھا کر کے یوں دیکھے گا، ایسے ایسے دیکھے گا، چشمہ اٹھا کر کے دیکھے گا. اب اس کے بعد نمک حرام اٹھ کر کے باہر جائے گا، آہستہ سے بیٹی کو کہے گا بیٹی سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر بال بہت چھوٹا ہے. شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے. اللہ کی بنائی بندی ہے وہ. کس کی؟ اللہ کی بناوٹ میں عیب نہ لگایا کر. خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کی بنائی شے کے اندر انگلی نہ اٹھاؤ ورنہ اللہ کو برا لگے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کو برا لگے گا. بہرحال عبداللہ ذوالبجادین نبوت کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے اور یوں چہرہ دیکھا. لوگوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کے دیکھو کہ اگر تمہارا سر کسی عالم کے گود میں ہو، کسی مولانا کے گود میں ہو، کسی شیخ الحدیث کے گود میں ہو، کسی تاجدار ختم نبوت کے گود میں ہو، اور تمہاری روح اگر اس نورانی چہرے کو دیکھتے دیکھتے نکل جائے تو کسی کو شک ہوگا تمہارے جنتی ہونے میں؟ نہیں نا. اللہ اکبر و کبیرہ. امام الغزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں لوگوں اللہ نے اگر آنکھ دیا ہے تو فقط 4 چیز دیکھو. پروردگار عالم نے اگر آنکھ کی نعمت عطا فرمائی تو فقط 4 چیزیں دیکھو. دیکھو تو کعبۃ اللہ کو دیکھو، دیکھو تو کلام اللہ کو دیکھو، دیکھو تو رسول اللہ کو دیکھو، اور دیکھو تو اولیاء اللہ کو دیکھو. کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی ثواب، کلام اللہ کو دیکھنا بھی ثواب، اہل اللہ کو دیکھنا بھی ثواب، رسول اللہ کو دیکھنا بھی ثواب، اولیاء اللہ کو دیکھنا بھی ثواب. اب جب دیکھتے دیکھتے موت آئے گی نا تو ثواب کرتے کرتے موت آئی کہ گناہ کرتے کرتے؟ بولو
سواب کرتے کرتے نا تو مولانا لوگوں سے دور جاؤ گے. آخری تک کے لوگ بولو مولانا لوگوں سے دور رہو گے. ہاتھ اٹھاؤ مولانا سے دور رہو گے, ولیوں سے دور رہو گے, اماموں سے دور رہو گے, طالب علموں سے دور رہو گے. نہیں, سب کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے جانا ہے. نہیں, لیلا کو دیکھتے ہوئے جاؤ گے تو بڑی پٹائی ہوگی, قبرے سے شروع. کہاں سے؟ اس لیے لیلا کو دیکھتے ہوئے نہیں جانا ہے, مولا کو دیکھتے جانا ہے. کس کو؟ مولا کے ولیوں کو دیکھتے ہوئے جانا ہے, علماء کو دیکھتے ہوئے, کلام اللہ کو دیکھتے ہوئے جانا ہے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ایسی ہی موت ہم سب کو عطا فرمائے. تو کیا کیا دیکھنا ہے آنکھ سے؟ بیت اللہ کو دیکھنا. بیت اللہ کا مطلب یہ لوگ سیدھا کیا سمجھتا ہے معلوم؟ مکہ مدینہ والا. ان کے یہاں بیت اللہ کا تصور یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں, یہی نا. اور عرف عام کے اندر مشہور بھی یہی ہے, لیکن بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو. کس کو؟ اب بتاؤ یہاں ہے کہ نہیں وہ؟ تو دیکھو تو کیا دیکھو؟ اپنے گاؤں کی مسجد کو دیکھو محبت سے. امام غزالی کہتے ہیں بیت اللہ کو دیکھو یعنی کہ خدا کے گھر کو دیکھو. اور دیکھو تو اہل اللہ کو دیکھو. اب اہل اللہ کون ہے؟ آدم گھر سے لاؤ گے خرید کے؟ کون ہے اہل اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جو بول رہا ہوں اس کو گیڑا باندھ لو. الٹا لٹک کے اللہ اللہ کرنے والا اہل اللہ نہیں ہے, ڈھونگی ہے یہ. سمجھے کیا یہ؟ ہاں, کوئی کتنا بھی کرامت دکھائے ولی اللہ نہیں ماننا. میرے محبوب نے فرمایا, محسن انسانیت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ. جس کو قرآن زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہے. ہم اہل القرآن, حدیث ہے نا مولانا, حدیث ہے نا, ہم اہل القرآن, بولو نا, اہل اللہ. جو قرآن کا عاشق نظر آئے, جو قرآن کا دیوانہ نظر آئے, جو قرآن سے چمٹا ہوا نظر آئے, تو پھر بغداد شریف جا کے ولی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے بھیڑا کے اندر ولی ہے. اس کے اندر بھیڑا بھیڑا ایسا نام کاہے رکھتے ہو کہ گڑبڑ ہو رہا بولنے؟ سیدھا سادہ نام رکھنا چاہیے. اب بولو تو کیا نام ہو؟ اچھا ہم جو بولے تم وہی سمجھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارے محبت اسی کو کہتے ہیں. محبوب کچھ بھی بولے اس کا مطلب صحیح نکالا کر, ورنہ فون کا سوئچ آف ہو جائے گا. تمہارے گھر میں اگر تم نے دیکھا کہ تمہاری بیٹی قرآن کی عاشق ہے, خدا بندے ذوالجلال کی قسم تیری بیٹی ولی اللہ ہے. تیری بیوی اگر قرآن کی تلاوت پابندی سے کر, خوب پان کھاؤ. اس کا کلیجہ دیکھیے ہمارے سامنے بیٹھ کے پان کھا رہا ہے. ہمت, ہم 2 گھنٹے سے بیان کر رہے ہیں, ایک گھونٹ پانی کو نہیں پیچھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بیوی اگر قرآن کی تلاوت کر رہی ہو تو سمجھ جاؤ سب سے بڑی ولی کون ہے. کہ بولو, اب بنگلور والے مولانا کا انتظار نہیں کرنا ہے, بیوی کو دیکھتے رہو ثواب ملتا رہے گا. اہل اللہ کو دیکھنا ثواب ہے. ہم لوگ یہی غلطی کرتے ہیں مولانا کہ اپنے پڑوس میں اللہ کا ولی بیٹھا ہے اور ہم لوگ جا کر کے ڈھونڈیں گے اجمیر شریف میں, کلیر میں, بغداد میں, مکے میں, مدینے میں, وہاں جا کر کے ہم لوگ ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا
کیا کہا تھا بولو نا جی؟ کہا تھا کہ جنت مولانا کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے، جنید بغدادی کے پاؤں کے نیچے تیری جنت، خواجہ اجمیری کے پاؤں کے نیچے تیری جنت، سابل کلیری کے پاؤں کے نیچے تیری جنت، جنید بغدادی کے پاؤں کے نیچے، عبد القادر جیلانی کے پاؤں کے نیچے، حضرت تھانوی کے پاؤں کے نیچے، علامہ، پوری دنیا کے ولی تو چھوڑو، صحابہ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، صحابہ تو چھوڑو، نبیوں کے پاؤں کے نیچے جنت نبی نے نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، تیری اماں بدماش ہو تو بھی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میری ماں بہت بدماش ہے، میں کہتا ہوں تیری ماں بدماش ہو تک بھی تیری جنت اسی کے پاؤں کے نیچے تیرے رب نے رکھا ہے۔ اگر اب جنت میں جانا چاہتا ہے تو اپنی اماں کو منا لے۔ کیا کر؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازی اماں کے پاؤں کے نیچے ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ حاجی اماں کے پاؤں کے نیچے ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تہجد گزار اماں کے پاؤں کے نیچے ہے، نبی نے کیا کہا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں بے نمازی بھی ہوگی تو تیری جنت اسی کے نیچے۔ سمجھے؟ تو ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کے ولی کون ہوئی؟ ارے بولو، کون ہوئی؟ تو ماں کو دیکھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو کل سے دیکھو گے نا؟ آج رات میں کیا کرو؟ کس کو دیکھو گے؟ رات کو ریزرو میں رکھنا ہے کیا؟ ابھی جا کر کے اماں کو دیکھنا، خدا بند ذوالجلال کی قسم، اللہ کی عدالت میں نیکیاں لکھانی شروع ہو جائے گی۔ بس دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، باہر جاتے وقت دیکھو، آتے وقت دیکھو، جب تک موقع ملے اماں کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، ثواب بولو، ثواب۔ اب باہر والی کو دیکھو گے تو سمجھے؟ زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، آپ لوگ خود سمجھدار۔ اماں کو دیکھو، اماں کو دیکھتے دیکھتے جب دل بھر جائے تو چیلنج میرا قبول کر لو، بیوی کو دیکھو۔ کس کو؟ ایک مرتبہ دیکھنے پہ 10 نیکی ہے، کتنی؟ ارے بولو، کتنی؟ تو کسے دیکھنا ہے؟ اب دیکھو کسے دیکھنا ہے؟ وہی بول رہا مولانا جس کے بھی شادی نہیں ہوئی۔ اب تمہارا کوئی نہیں بول رہا، شادی شدہ کوئی نہیں بول رہا، اس کا مطلب تم لوگ مار پیٹ زیادہ کرتے ہو کیا؟ ماں کے بعد بابا کو دیکھنا ثواب، بیوی کو دیکھنا ثواب، بیٹا بیٹی کو دیکھنا ثواب، علماء کو دیکھنا ثواب۔ بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس نے محبت کی ایک نظر سے کسی عالم کو دیکھ لیا، فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ عالم کو محبت سے دیکھا تو ضمانت اس بات کی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کافر بن کر کے علماء سے محبت کرنے والے کی موت نہیں آ سکتی۔ قلم لاؤ، کاپی لاؤ، میں لکھ کر کے تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس لیے علماء کو دیکھا کر، علماء سے بولو نا، علماء سے، اور جہاں موقع ملے بس فوراً عالم سے گلے بھی کس کے مل لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ارے بولو نا، دیکھو بولتے رہو گے تو ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں بولو گے تو اب 5 منٹ صرف ہمارا باقی رہ گیا۔ کتنا؟ حضرت اسید ابن حضیر ایک صحابی ہیں اور بڑے چلبلے صحابی تھے۔ کیسے؟ حضرات علماء جانتے ہیں، چھوٹے قد کے تھے اور بڑے چلبلے تھے، اتنے چلبلے کہ وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور یہاں پر اسید ابن حضیر دوسرے صحابہ کو لے کر کے خوب ہنسی مذاق کرتے رہتے۔
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے بھی تھے. میرا اسید فرمایا. کیا کہا؟ آئے قسم خدا کی، جس دن کوئی باپ یہ کہتا ہے میرا بیٹا، بیٹا کا کلیجہ بولو نا، جس دن کوئی شوہر کہتا ہے میری بیوی، اس دن بیوی کا کلیجہ ہوتا نہیں ہوتا. جس کو زبان رسالت یہ کہتا ہو کہ میرا اسید، تو اسید کیوں نہیں ناز اور نخرے میں اور زیادہ ہو جائے. تو ان کا کام بس یہ تھا، ہنسی مذاق، ہنسی مذاق. اے بیٹا چھوٹا موٹا ہے یار. ان کا کام یہ تھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ایسے ہی ہنسی لگا رہے تھے، صحابہ اکرام سے ہنسی مذاق چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. اس دن اصل میں اسید کچھ زیادہ زور سے ہنس دیے تھے، ہے نا. تو آقا تشریف لائے اور پیچھے سے ادھر سے ایسے مارا، جلدی سے دیکھا، آنکھ کو ملنا، جھوٹ کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسید کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا، آپ نے جو مارا ہے تو درد ہونے لگا. کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا بدلہ لے لے. کیا کہا؟ کہا بالکل لیں گے. بالکل لیں گے. کہا لے لے. کہا جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا نا، میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اب بدلہ برابر ہونی چاہیے. نبی نے کپڑا اتارا. کیا اتارا؟ آئے. مولانا قسم سے کبھی کبھی دل کرتا ہے کس زمانے میں ہم پیدا ہوئے، کاش کو اس دور میں اللہ بلا لیا. نبی نے کپڑا اتارا. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت اسید اٹھے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آئے اور کھلے ہوئے جسم کو سینے کی طرف آ کر یوں زور سے پکڑ کر چوم لیا اور کہنے لگے کالی کملی والے، میرا کیا مجال کہ میں بدلہ لو. میری تمنا تو یہ تھی کہ جس سینے کو جبریل نے غار حرا میں لگایا وہ سینہ میرے سینے سے لگ جائے. میری آرزو یہ تھی، میرا تمنا یہ تھا، میرا شوق یہ تھا. پتہ یہ چلا جس سینے میں رب کا قرآن ہو وہ مقدس ہوتا ہے، جس سینے میں امام الانبیاء کا فرمان ہو وہ مقدس ہوتا ہے. اور لوگوں تم جانتے ہو کہ اس وقت یہ دونوں امانت ان علماء کے علاوہ کسی کے سینے میں نہیں. یہ قرآن والا بابرکت سینہ ہے، یہ حدیث والا بابرکت سینہ ہے. یہ جب بھی موقع ملے گلے سے لگا کر دعا مانگو، میرے پروردگار ادھر سے قرآن کا نور ادھر منتقل فرما. اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے. جبریل امین نے غار حرا میں کیا کہا تھا؟ اقرا، یاد ہے نا؟ آواز کم ہو، میرے گلے کی آواز کم. کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھیے. نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا. ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار کہا. حضرت جبریل امین نے رب کی عدالت میں یوں آنکھ اٹھائی. اللہ میاں کہاں بھیجا ہے؟ کس کے پاس بھیجا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرمایا کہ میرا نبی ناز والا ہے. کیا ہے؟ جبرائیل، جس طرح تو نے آدم کو پڑھایا ویسے پڑھائے گا میرے نبی کو. جس طرح تو نے موسیٰ کو پڑھایا ویسے پڑھائے گا.
جس طرح تو نے خلیل کو پڑھایا ویسے پڑھائے گا، جس طرح تو نے یوسف کو پڑھایا کنویں میں ویسے پڑھائے گا، جس طرح ابراہیم کو پڑھایا آگ میں ویسے پڑھائے گا، جس طرح ایوب کو پڑھایا ارے مچھلی کے پیٹ میں بیماری کی حالت میں ویسے پڑھائے گا، جس طرح یونس کو پڑھایا مچھلی کے پیٹ میں ویسے پڑھائے گا۔ میرا نبی نرالا ہے، کیا ہے؟ سب سے پڑھانے کا انداز بھی نرالا ہونی چاہیے۔ میرا نبی سب سے الگ ہے، کیا ہے؟ پڑھانے کا انداز بھی سب سے الگ ہونا چاہیے۔ کہا یا اللہ کیسے پڑھاؤں؟ کا انداز بدل کے دیکھ لے، اسپیشل اسٹوڈنٹس ہے یہ، کیا ہے؟ معمولی نہیں ہے۔ کا انداز بدل، کا کیسے؟ کہا کہ قرآن کہاں ہے؟ میرے سینے میں رب۔ کہا کہ پکڑ لے کس کے جناب رسول اللہ کو اور لگا اپنے سینے سے، اور یہاں سے وہاں اس قرآن کو منتقل کر دے، اور پھر بول پڑھنے کے لیے دیکھ آمنہ کا در یتیم پڑھتا ہے یا نہیں۔ پتا چلا کہ سینے سے سینے کا جب ملاپ ہوتا ہے نا تو کچھ چیزیں ادھر سے ادھر آتی ہے، یہ سچائی ہے، کیا ہے؟ ادھر سے ادھر آتی ہے۔ تو علماء کے سینے میں رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ جب بھی موقع ملے تو علماء سے گلا ضرور ملا کرو، مگر آج کو چھوڑ کر، آج کے بعد کل سے اسٹارٹ کرو، عمل میں تھوڑی تاخیر کر لو، کل تک، آج نہیں، کل۔ پتا چلا کہ فلائٹ کو یہیں سے اٹھنا پڑے گا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ سے چونکہ دل لگ گیا ہے بہت زیادہ، اسی لیے اپنی باتیں کر رہا ہوں، دل کی باتیں ہیں، اس کو مذاق میں نہ لیجئے گا، اس کو سیریس لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں نے گیئر کہاں بدلا تھا، یاد ہے آپ کو؟ نہیں، عبداللہ ذوالبجادین ہے نا، رخ انور کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ اب قیامت کے میدان میں پروردگار عالم جب سوال کرے گا، عبداللہ کوئی آنے سے پہلے زمانے کو دیکھتا ہے، کوئی آنے سے پہلے دنیا کو دیکھتا ہے، کوئی آنے سے پہلے شجر کو دیکھتا ہے، کوئی آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، کوئی آنے سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، ذرا یہ تو بتا عبداللہ تو نے آخری مرتبہ کس کو دیکھا؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین فخر سے کہیں گے، او میرے پروردگار، تیرے مصطفیٰ کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بھیجی ہے۔ کیا بھیجی؟ اپنی چادر۔ کون چادر؟ جس کو اللہ خود کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ وہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے لیے دے دیا اور فرمایا کہ عبداللہ کو بازار سے کفن لا کر کے مت دینا، محمد کی چادر کی کفن دینا۔ محبت جب سچی ہوتی ہے نا تو انعام بھی بڑا ملتا ہے، قربانی جب بڑی دی جاتی ہے تو انعام بھی۔ اللہ کے عشق میں، محمد کی محبت میں گھر سے ننگا کر کے جس کو نکالا گیا، اللہ اپنے کملی والے کی چادر کا کفن دلوا رہا ہے۔ امتحان بڑا ہوگا تو رزلٹ بھی بڑا آئے گا، محبت تگڑی ہوگی، وفاداری، تو بدلہ بھی ویسے ہی نہیں۔
نبی کے نام پر ننگا کروایا گیا تو اللہ کا بدلہ دیکھو کہ ساری دنیا کو کفن بازار کا ملے گا، عبداللہ ذوالبجادین کو کفن محمد عربی کے چادر کے ملے گا۔ کیسی قسمت ہے نہیں۔ نمبر 3، نماز جنازہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ جو سب سے قریبی ہو وہ نماز جنازہ پڑھائے، یہی مسئلہ ہے نا، جو سب سے قریب ہو وہی نماز جنازہ پڑھائے۔ عبداللہ ذوالبجادین کے تو کوئی تھے نہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ کون پڑھائے گا؟ میں۔ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 پہ دیکھو، قبرستان لے کر کے جنازہ گئے لوگ۔ اب قبرستان میں اتارنے کے لیے آپ کے گاؤں میں کس کو سب سے پہلے بلایا جاتا ہے؟ دیکھو زبانی نہیں ہے، گھر والے کو نا، جو قریبی رشتہ دار ہے وہی اتارے گا نا میت کو، لیکن میت کا گھر والا اگر 420 ہوگا نا تو اترے گا نہیں، یاد رکھو گے ڈر سے کہ کہیں اس کو چھوڑ کر ہم ہی کو نہ گھسیٹ دے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ابو بکر، او عمر، او عثمان، او علی، آج تم نہیں، میں جنازے کے لیے قبر میں اتروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور ارشاد فرمایا کہ میرے یار کا جنازہ آرام سے میرے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت عمر کا کلیجہ پھٹ گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم کاش آج عبداللہ کی جگہ میری میت ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ صحابہ کہنے لگے، او محسن انسانیت کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کیوں تھکے تھکے معلوم ہوتے ہو؟ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتاؤ، عبداللہ کے جنازے کو لینے کے لیے جنت کی حوریں آپس میں لڑائی کر رہی ہے۔ میرا دولہا، میرا دولہا، میرا دولہا، میرا دولہا، جنت کی حوریں لڑ رہی ہے اس بات کو لے کر کہ عبداللہ میرا دلہا بنے گا، عبداللہ میرا دلہا بنے گا۔ اب اس کی لڑائی کے چکر میں ہمارے بدن میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ نے میرے مصطفیٰ کی قسمت میں لکھا ہے، اور میرے مصطفیٰ سے جس نے محبت کیا وہ کبھی بے وفا نہیں نکلا، یہاں تک کہ اپنے گلے پہ چھری چلوائی، گردن کٹوائی، مگر بے وفائی نہیں۔ یہ ہے کوئی مائکہ لال تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے لاؤ، مجھے دکھاؤ لا کر کے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی نے ایک لمحے کے لیے بے وفائی کی ہو۔ ارے حالت تو یہ تھی کہ پیغمبر تھوکتے تو صحابہ اپنے ہاتھ میں تھوک کو لینے کے لیے لڑائی کرتے اور نبی کے تھوک کو لے کر اپنے چہرے پہ لگایا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن شیشی لے کر آتی، نبی کا پسینہ جمع کرتی تھی کہ ہم اپنی شادیوں میں عطر کی جگہ نبی کے پسینہ کو لگاتے ہیں، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو۔ کیا دنیا کے لیلا مجنوں کی داستان پڑھتے ہو اور کیا دنیا کے ہیر اور راجہ کی کہانی
کہانی پڑھتے ہو؟ ابو بکر اور مصطفیٰ کی کیوں نہیں پڑھتے؟ عمر اور مصطفیٰ کی کیوں نہیں پڑھتے؟ ابو ذر غفاری اور مصطفیٰ کی کیوں نہیں پڑھتے؟ علی اور مصطفیٰ کی کیوں کہانی نہیں پڑھتے ہو؟ حسنین کریمین اور ان کے نانا کی محبت کی داستان کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنی بیٹیوں کو کہو کہ مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں صحابہ کا جو حال تھا وہ پڑھنے کے لیے۔ آج کل یہ نابل پڑھتی ہے اور پاکستان کا سیریل دیکھے خالہ ماں، اور اب تو نانی بھی دیکھنے لگی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کی ہار ہو گئی، مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ کالی کملی والا شہید ہو گیا۔ صدر صاحب کیا حضرت ختم کیا جائے؟ ایک گھنٹہ اور بولو فجر تک، 2.5 گھنٹہ تو ہو گیا صاحب، فجر پڑھائے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بولتا فجر تک گھنٹہ۔ بہرحال تو مدینے میں یہ ہنگامہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ بچے رونے لگے، جوان رونے لگے، بوڑھے رونے لگے، عورتیں رونے لگی، لڑکیاں رونے لگی، یتیم رونے لگے، مسکین رونے لگے۔ دیوار مدینے میں کوہرام مچ گیا، کھانا بند، چولہا بند۔ ایک عورت نکلی، جوان عورت نکلی پردے کے ساتھ۔ کیسے؟ پردے کے ساتھ نکلی اور کہنے لگی کہ تم لوگ ذرا ٹھہرو، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں پتہ کر کے حقیقت حال کا اندازہ لگا کر کے آتی ہوں کہ اصل میں ہوا کیا۔ اصل میں ہوا کیا؟ نکلی میدان احد کی طرف، راستے میں چلتے چلاتے دیکھا کہ ایک لاش تڑپ رہی ہے، گردن میں تیر لگا ہے اور لاش سیرت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سمجھانے کی کوشش میں 2.5 گھنٹے سے کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا، خدا جانے، میں تو نہیں جانتا، فیصلہ آپ کو کرنا۔ سیرت مصطفیٰ کی چھوٹی سی ایک شاخ جس کو محبت کہتے ہیں، میں وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ محبت اللہ نے کسی کے لیے رکھا ہی نہیں۔ 4 گھنٹہ پولیس وقت پکڑ کے مارے تو ساری لیلا کو بھول جاتا ہے۔ نہیں سر اب نہیں کریں گے، نہیں سر اب نہیں کریں گے، بس سر اب نہیں کریں گے۔ وہاں گردن پہ تلوار رکھی ہے، کیا رکھی ہے؟ تلوار رکھی ہے، اور مان گئے صحابہ۔ دیکھا کہ زمین پر لاش تڑپ رہی ہے، جوان عورت ہے، بازو میں کھڑے ہوئے ایک صحابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ عبداللہ کے یتیم کی حالت کیسی ہے؟ عبداللہ کے شوہر کی روح نکل رہی ہے، ذرہ برابر بھی فکر ہے؟ فکر ہے تو کس کی؟ بولو نا، فکر ہے تو فکر ہے تو کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دور اور آگے گئی، دیکھا کہ ایک جوان سا لڑکا تڑپ رہا ہے، بدن میں تیر کے زخم،
لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا جوان بیٹا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ بتا کہ حلیمہ کا لاڈلا کیسا ہے؟ آگے چلی، تھا وہ پتہ نہیں، آگے چلی، دیکھا کہ ایک لاش اور زمین پہ گری ہے۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے ابا کی لاش ہے۔ یہ کہا کوئی بات نہیں، یہ آئے گی نہیں محبت، ہوگی نہیں، ہوگی؟ ارے بولو ہوگی؟ کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ محبت کے لیے پہلی شرط ہے دیدار کا ہونا۔ ہم جب تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اماں سے محبت نہیں ہوتی، جب دنیا میں آ کر اماں کو دیکھ لیتے ہیں تب اماں سے پیار ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ بیوی جب تک کہ نکاح میں آ نہ جائے بیوی سے محبت، ارے بولو نا، بیوی سے محبت، جھوٹ بول رہے ہو، یہ پہلے کی بات ہے، اب کی نہیں۔ اب تو خالی پتہ چل جائے لڑکی کو لڑکے کو کہ میرا رشتہ فلانے آدمی سے لگ رہا ہے تو موبائل نمبر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور نکاح تک 75 بار ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ یہ المیہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کے دور میں چلتا تھا، سمجھے نہیں؟ جب خط لکھنا پڑتا تھا نا تب پوچھو کتنے پسینے گرتے تھے، اب تو مس کال سے کام چل رہا ہے صاحب۔ بہرحال ماں سے محبت تب ہوئی جب ماں کو دیکھا، علماء سے محبت تب ہوئی جب علماء کو دیکھا، ارے بیوی سے محبت تب ہوئی جب بیوی کو دیکھا۔ اور میں یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھ کر اپنے شیخ الحدیث سے یہ کہوں کہ مولانا جتنی محبت سے ابھی آپ نے مصافحہ کیا، 70 سال پہلے ہم سے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ مولانا کیا کہیں گے؟ بیٹا اس وقت ہم تو تھے تم نہیں تھے، یہی کہیں گے نا؟ بیٹا اس وقت ہم تو تھے مگر تم نہیں تھے، جب تم نہیں تھے تو اب ہم محبت کس سے کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ محبت کے لیے آنا ضروری ہے، محبت کے لیے دیدار ضروری ہے، جب تک کہ دیدار ہوگا نہیں محبت ہوگا نہیں۔ یہی اصول، یہی ضابطہ، یہی قانون ہے، لیکن میرے رب نے اس قانون کو توڑ دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ بولو نا بھائی، کس کے حق میں؟ اللہ اکبر و کبیرہ، آدم جب تک آیا نہیں محبت نہیں۔ شیش سے محبت تب ہوئی جب دنیا میں آیا، موسیٰ سے محبت